صاحب نزہۃ المجالس لکھتے ہیں، علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ، آپ سے گزارش ہے اپنے بزرگوں سے، اپنے دوست احباب سے، عزیز بچوں سے، ماں بہنوں سے کہ میری گفتگو سن کر وہ اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے کردار و عمل کا جائزہ لیں اور دعا مانگیں کہ مولا تعالیٰ اس برائی سے انہیں بھی بچائے اور ہمیں بھی بچائے۔ دیکھو آسان لب و لہجے میں علامہ صفوری تحریر فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ طور پر تشریف لے جا رہے ہیں، بھئی آپ برابر جایا کرتے تھے اور کوہ طور پر رب تبارک و تعالی سے آپ کلام کیا کرتے تھے جیسا رب نے چاہا، تو ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک عابد ملے، غالباً 30 سال کے عابد تھے۔ عرض کیا اے اللہ کے پیارے کلیم، آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں، موقع ملے تو میرے بارے میں رب کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا کہ مجھ سے جو ہو سکا رب تعالیٰ کی عبادت کی ہے، فرما برداری کی ہے، اس کا ذکر کیا ہے، میں نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھو غور کرنا، آج کتنے لوگ ملیں گے، کوئی اپنے حسب و نسب پر غرور کرتا ہے کہ میں فلاں ہوں، علم پر غرور کرتا ہے میں فلاں ہوں، بزرگی کا دعویٰ کرنے بیٹھ جاتا ہے میں فلاں ہوں۔ ارے میاں، حیثیت کو پہچانو، حالات کو پہچانو اور اس 2 انگل کی زبان پر قابو رکھو کہ چلنے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زبان ایسی بولی بولے کہ آدمی گرفت میں آ جائے۔ یہ عابد نے عرض کیا، آپ نے فرمایا میں تیرا تذکرہ انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ آگے بڑھے، ایک گنہگار شخص ملا، اس نے بھی عرض کیا ہے اللہ کے کلیم، بے شک میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، مجرم اور عصیاں شعار ہوں، لیکن موقع ملے، یاد رہے تو میرا بھی ذکر کر دیجئے گا کہ میرے رب کا میرے لیے کیا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا بھی تذکرہ کروں گا۔ جب آپ کوہ طور پر تشریف لے آئے، ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا رب کی بارگاہ میں، تو آپ نے پہلے عابد کا تذکرہ کیا کہ فلاں بندہ تیرا عابد ہے میرے مولا، اس نے تیری عبادت اتنے برس کی ہے، تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، اس نے اپنے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا حکم ہے، تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے کلیم یہ تو میرا وعدہ ہے کہ میں نیکوکار بندوں کو، پرہیزگار بندوں کو، متقیوں کو جنت عطا فرماؤں گا۔ اور اس کے بعد پھر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس گنہگار کا تذکرہ کیا کہ وہ ایسا گنہگار ہے، اس نے اپنے بارے میں معلوم کیا ہے کہ میرے بارے میں کیا حکم ہے، تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے میرے کلیم، یہ بھی میرا فرمان ہے کہ مجرموں کو سزا دوں گا، جہنم میں ڈالوں گا، عذاب میں مبتلا کروں گا۔ بات ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام لوٹے۔ دیکھو گفتگو کو آپ بہت غور سے سنتے چلیں، میاں ایک لمحہ ہوتا ہے بننے اور بگڑنے کا، یہ 2 انگل کی زبان ہمیشہ اس پر قابو رہے کہ چل جائے تو نہ جانے کہاں پہنچا دیتی۔ جب آپ کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو پہلے وہی عابد ملا، آپ کو سلام کے بعد پوچھا کہ اللہ کے پیارے کلیم، کیا آپ نے میرا معاملہ بارگاہ رب میں پیش کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں،
میں نے تیرا تذکرہ کیا تیری عبادت کا، تیرے تقوی کا، پرہیزگاری کا، تو رب تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اپنے نیکوکار بندوں کو، پرہیزگار بندوں کو جنت عطا فرماؤں گا۔ تو یہ سننا تھا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ عابد شکر کے طور پر کہتا کہ مولا کا شکر ہے کہ اس نے میری عبادت کو قبول فرمایا، یا اس کا احسان ہے کہ اس نے میری ریاضت کو قبول کیا اور اپنی جنت سے مجھے نوازے گا۔ لیکن بجائے یہ کہنے کے عابد کے دل میں اپنی عبادت کا غرور آ گیا، اور عابد نے یہ جملہ کہا کہ اللہ کے پیارے کلیم، بے شک جب میں نے عبادت کی ہے، ریاضت کی ہے، تو جنت تو مجھے ملنا ہی چاہیے۔ بس یہ تکبر کی بولی تھی۔ موسیٰ کلیم اللہ آگے بڑھے، وہ گنہگار ملا۔ یا دیکھو یہ رب کی دین ہوتی ہے، ایک لمحے کا معاملہ ہوتا ہے۔ گنہگار نے پوچھا، اے اللہ کے پیارے کلیم، کیا آپ نے میرا تذکرہ بھی کیا تھا بارگاہ رب میں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں نے تیرا بھی تذکرہ کیا، اور رب نے ارشاد فرمایا کہ میں نے گنہگاروں کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ جب وہ بندہ گنہگار ہے تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بندہ انا للہ پڑھتا، معذرت کرتا، لیکن اس بندے نے کہا الحمدللہ۔ بندے نے کیا کہا؟ گنہگار تھا، مگر اس نے کہا الحمدللہ۔ اب آپ سوچیں گے کہ بجائے انا للہ پڑھنے کے اس نے الحمدللہ کیوں کہا؟ تو وہیں پر علماء سیر نے جواب دیا کہ اس بندے کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ گویا وہ عرض کر رہا ہے کہ اللہ کے پیارے کلیم، بے شک میرے رب کا فیصلہ حق ہے کہ جب میں مجرم ہوں تو میں سزا کا مستحق ہوں، میں گنہگار ہوں تو عذاب کا مستحق ہوں، لیکن میں شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ رب نے مجھے یاد فرما لیا اور رب کی بارگاہ میں میرا نام آ گیا۔ اس نعمت پر میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہہ رہا ہوں۔ میاں ادا دیکھ لو، آج کا واقعہ ہو گیا۔ دوسرے دن جب پھر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے آئے، رب تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، تو بارگاہ رب سے ندا ہوئی، اے میرے کلیم، جب واپس جانا تو آج کا ہمارا نیا فیصلہ سنا دینا۔ آپ جب واپس جائیں تو اس عابد اور گنہگار کو ہمارے اس آج کے فیصلے کو بتا دیں۔ کل تک تو وہ تھا کہ عابد کے لیے جنت تھی، گنہگار کے لیے جہنم کا معاملہ، لیکن جب عابد نے اپنی عبادت پر تکبر کیا تو اس کی عبادت کو ہم نے رد کر دیا اور جہنم اس کے لیے مقرر کر دی۔ اور جب گنہگار نے میرے فیصلے کو حق مانا اور عاجزی کے ساتھ میری بارگاہ میں سر جھکا دیا تو اس کی عاجزی قبول کر کے ہم نے اسے بخش دیا اور جنت عطا فرما دی۔ سوچو، غور کرو، تکبر کتنی بری چیز ہے، غرور کتنی بری چیز ہے۔ کسی چیز کا غرور ہو، حسن و جمال کا غرور ہو، طاقت کا غرور ہو، عبادت کا غرور ہو، علم کا غرور ہو، حکومت کا غرور ہو، بندے کو بندگی زیبا ہے، غرور اور تکبر زیبا نہیں ہے۔ اور جس نے جتنا رب کی بارگاہ میں عاجزی کی ہے، انکساری کی ہے،
اتنا ہی نوازا گیا ہے، اور جس نے غرور کیا ہے وہ مٹایا گیا ہے اور ذلیل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہر مومن کو غرور سے بچائے۔